اور آہ کی صدائیں کرتی تھی۔ دیکھیں صاحب، وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کون ہے۔ بڑا بھاری جملہ دے رہا ہوں، جملے کو وصول کر لیجیے۔ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، چونکہ رخ انور کو دیکھا تھا، اس کی تابناکی کو دیکھا تھا، اور معلوم تھا کہ در مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیا کرتے تھے۔ ارے وہ جو دریائے سماوا تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، مصطفیٰ کریم کون ہے، کہ آنے سے پہلے خشک ہو گیا۔ وہ جو 1000 سال سے آتش کدہ جل رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کہ آپ کی آمد سے پہلے مکمل طور پر بجھ کے ختم ہو گیا۔ نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے۔ ارے وہ ہند نہیں جانتی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتی تھی، نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے۔ وہ بکری جانتی تھی جو لپک لپک کر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے کو چوما کرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ ماتھہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ کنکریاں جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، وہ کلمہ پڑھ کر پکار پکار کے بتاتی تھی کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، نہیں جانتے تو بدقسمتی سے ہم نہیں جانتے۔ وہ چاند جانتا تھا، وہ نا جی کہ کھیلتے تھے چاند سے، بچپن میں آقا اس لیے پیر صاحب کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، بلکہ واقعہ سن لیجئے اس کے بعد بات کرتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ پر ایمان لانے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے بچپن میں آپ کو پنگورے میں دیکھا۔ اس میں دیکھا؟ پنگورے میں دیکھتا کہ آپ چاند سے کھیلا کرتے، جہاں آپ کی انگشت مبارک جاتی تھی چاند وہیں چلا جاتا تھا۔ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ عباس غلط کہتے ہو، فرمایا ہاں ہاں میں اس سے کھیلتا تھا، وہ مجھ سے کھیلتا تھا، میں اس کا دل بہلاتا تھا، وہ میرا دل بہلاتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کی آواز کو جو وہ سجدے میں گر کے اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا اس کو بھی سنا کرتا تھا۔ تو کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور ہے، وہ کھلونا تھا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ وہ چاند جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے۔ وہ سورج جانتا تھا، وہ سورج جانتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے پلٹ کر واپس آ گیا تھا، نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ وہ شجر جانتے تھے جو سرکار علیہ السلام کے پکارنے پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر آپ کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے اور سلام عرض کر کے واپس بھی چلے جایا کرتے تھے۔ نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ وہ حجر بھی جانتے تھے کہ جن کے پاس سے جب سرکار گزرا کرتے تھے تو وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ وہ ستون حنانہ، ذرا سوچئے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت منبر شریف بنا اور جس وقت وہ ستون کو کاٹا گیا تو وہ ایسے روتا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کی فراق روتا تھا۔ جب میرے سرکار نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور یہ گارنٹی دے دی کہ تو میرے قدموں میں رہے گا، اس کے بعد اس نے رونا بند کیا۔ وہ ستون حنانہ جانتا تھا کہ میرے سرکار کون ہے، نہیں جانتے تو ہم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے گا، میں جو بات اب کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیے، ہماری آئیڈینٹی ایک ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ پیر صاحب، ہماری آئیڈینٹی ایک ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری آئیڈینٹی ایک ہے، بڑی سادی سی، بڑی کلیئر آئیڈینٹی ہے۔ یہی آئیڈینٹی آپ کو پے کرے گی، یاد رکھیے گا۔ لیکن اس آئیڈینٹی کو سمجھنا محشر کا میدان ہے، محشر کا میدان ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر، زمین کا عالم یہ ہے کہ تانبے کی زمین ہے۔ کس کی زمین ہے؟ تانبے کی زمین۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ گناہگار کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، اس کے ٹخنوں تک، اس کی ناف تک، اس کی کان کی لو تک آئے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ گناہگاروں کا پسینہ کان کی لو تک آئے۔
یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم یہ ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گی. تصور کر سکتے ہیں وہ ماں کی جس کی محبت کو سامنے رکھ کر اللہ نے محبت کی مثال دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے تڑپ جایا کرتی ہے, کٹ جایا کرتی ہے, مر جایا کرتی ہے, لیکن اف تک نہیں کرتی. محشر کے میدان میں ایک ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گا, اسی طرح سے بچہ اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا. ایک باپ اپنے بچے کے پاس آئے گا. سن لیجیے, ہمیں اصل میں بڑا ناز ہے نا ان باتوں پر. ہم ان رشتوں کے لیے سیاہ سفید بھی کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کرتے ہیں. ہم رشوتیں بھی لیتے ہیں, ہم کرپشن بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کی گردنیں بھی مارتے ہیں. کس لیے؟ کہ اولاد تعلیم حاصل کر کے بڑی ہو جائے, اس کا اسٹیٹس بن جائے, اس کا مقام بن جائے, میں اس کے لیے کچھ چھوڑ کے چلے جاؤں. آپ نے اپنی اولاد کے لیے صاحب سب کچھ کر لیا. یاد رکھیے گا کہ محشر کا میدان ہوگا, یہی اولاد سامنے کھڑی ہوگی. باپ پکار کے کہے گا کہ اے بچے, آج تیری نیکیوں میں سے مجھے ایک نیکی چاہیے. اولاد پلٹ کے یہ نہیں کہے گی کہ اے بابا جان آپ کو ایک کیا 10 نیکیاں دی, ارے جتنی چاہو دے دی, آپ نے تو میری دنیا کو سنوارا تھا. نہیں, پلٹ کر جواب یہ آئے گا, بابا آج جس خوف میں آپ مبتلا ہیں میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں. یہ محشر کا نقشہ ہے. محشر آج تو نقشہ بڑا حسین ہے نا, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, اولیاء کرام کا سایہ ہے. وہ قبریں اگر سوچیں نا, وہ مزار شریف پکار پکار کے ہمیں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہراً محبت مجھ سے کرتے ہو, آؤ ذرا باطنی طور پہ بھی محبت شروع کر دو. جو ظاہر سے تم نے اپنی صفائی کر دی ہے, چہروں کو چمکا دیا, کپڑوں کو بہت ستھرا کر دیا ہے, آؤ ذرا اپنے باطن کو بھی صاف کر دو. جو ظاہر میں تم نے اپنے آپ کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا, خدا کی قسم اگر آپ ایک تصور میں جا کر اس وقت کلو سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں, حضرت راضا اکرم شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں, پیر انور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں اور اگر تصور میں محسوس کریں تو ایک ہی بات آ رہی ہوگی کہ محبت کے دعوے تو کر رہے ہو, ذکر تو کر رہے ہو, فکر پہ چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے. میری فکر کو اپنا. محشر کا میدان, سورج سوا نیزے پر. ذرا سوچئے کہ کوئی کسی کا نہیں ہے, اس وقت ایک شوہر آ کر اپنی بیوی سے کہے گا کہ مجھے تمہاری نیکیوں میں سے چند نیکیاں چاہیے. آج ہم لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ایک بات, اور اس بات کو آپ بھی سن رہے ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے سنیے. ہم سب خود اپنے وکیل بھی ہیں, ہم سب خود اپنے منصف بھی. یہ جو انر ججمنٹ ہوتی ہے نا, جسے آپ انر ججمنٹ کہتے ہیں, انٹرنل ججمنٹ جسے آپ کہتے ہیں, اس فرائض منصفی میں کسی اور کو کھڑا مت کیجیے. خود وکیل بنی, وکیل استغاثہ بنی, اپنے خلاف استغاثہ دائر کیجیے. دائر کرنے کے بعد کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کیجیے. کھڑا کرنے کے بعد اپنے اوپر جرح کیجیے. وکیل صفائی نہیں چاہیے. آج وکیل صفائی نہیں ہوگا, آج تو صرف استغاثہ پیش ہوگا. اپنے خلاف مقدمہ خود پیش کریں اور الزام لگاتے چلے جائیں کہ پوری زندگی میرے رب نے دی, کیا میں نے اس کا شکر ادا کیا؟ جواب ملے گا آپ کو آپ کے اندر سے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. پوری زندگی میرے رب نے مجھے دی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے سب کچھ مل گیا, کیا میں نے ان کا حق ادا کیا؟ منصف کی سیٹ پہ بھی اپنے آپ کو بٹھانا ہے پیر صاحب, منصف کی سیٹ پہ بھی اپنے آپ کو بٹھانا ہے اور پھر سوال کرنا ہے, پھر جواب خود لینا ہے, تو معلوم ہوگا کہ کیا کہ نہیں کیا. میرے محبوب نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا. کیا میں نے زندگی میں جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے؟ میرے محبوب میرے آقا نے فرمایا کہ غیبت مت کرنا, شدید ترین عذاب ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. کیا میں نے اس کام کو چھوڑ دیا؟ میرے محبوب میرے آقا نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی مت کرنا, لعنت فرمائیے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر. کیا میں نے ذخیرہ اندوزی کرنا چھوڑ دی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی کو دھوکہ مت دینا, مت دینا کسی کو دھوکہ دینا, کیونکہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. کیا میں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نور ہے. نماز مومن کی معراج ہے, نماز تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ذرا سوچئے, میں آؤں گا میاں بیوی کے معاملے کے اوپر ابھی, لیکن بات کہیں اور نکل گئی کہ ذرا سوچئے, آج اگر پیر صاحب مجھے اس وقت
میری عزت افزائی ہے کہ میں اس وقت کلو سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں موجود ہوں. میں اس عرس کے موقع پہ موجود ہوں. اس وقت میں اٹک میں کھڑے ہو کر آپ سے مخاطب ہوں. یہ میری عزت افزائی ہے کہ مجھے اللہ نے یہ شرف دیا پیر صاحب کے صدقے, میرے بھائی سہیل بھائی کے صدقے, کہ میں یہاں موجود ہوں. اگر اس وقت پیر صاحب مجھے کوئی تحفہ دیں, میں اس تحفے کو جا کر اپنے دل اور جان سے لگا کے رکھوں گا کہ نہیں رکھوں گا؟ جواب دیجئے مجھے, ہاں یا نا. اب ذرا تھوڑی گفتگو ہوگی آپ سے, جواب دیجئے ہاں یا نا. پیر صاحب تحفہ دیں گے تو میں سینے سے لگا کے رکھوں گا کہ نہیں, ہاں یا نا؟ ہاں جی, ایسا ہی ہوگا نا. اچھا, اگر پیر صاحب کو تحفہ دینے کے بعد اس تحفے کو میں نے اپنے سینے سے نہ لگا کے رکھا اور کہیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو تحفے کی اہمیت نہیں ہے یا تحفہ دینے والے کی اہمیت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یا پھر مجھ میں تحفہ وصول کرنے کی سخت نہیں, میری اتنی اوقات نہیں. یا تحفہ دینے والے کی اہمیت نہیں یا تحفے کی اہمیت نہیں, یا میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ مجھے اتنا بڑا تحفہ دے دیا جس کا میں قابل ہی نہیں تھا. ایسا ہی ہے. میرے سرکار معراج پر جاتے ہیں, ابھی ذکر ہوا تھا نا, مولانا نے فرمایا تھا, واقعہ معراج کی بات ہوئی تھی نا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, او ادنى کی منازل طے کر کے آئے. لے کر کیا آئے؟ لے کر کیا آئے بھائی؟ 50 تھی, جانا آنا, جانا آنا, جانا آنا, پھر جانا پھر آنا. روایتیں کہتی ہیں 9 مرتبہ 50 کو 5 کروایا, ثواب 50 کا عطا کروایا. وہ تحفہ کس کے لیے تھا؟ امت. دینے والا کون؟ اللہ, اس سے بڑا کوئی نہیں. دیا کس کو؟ خلق میں جو سب سے عظیم, ان سے بڑا کوئی نہیں. ارے ان کے قدمین کی خاک کے برابر کوئی نہیں. اور جس کے لیے دیا اس سے بہتر امت کوئی نہیں. اب ذرا مجھے بتائیے کہ جس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سرکار نے فرمایا, اسے تو ہمیں اپنی جان بنانا چاہیے تھا. آج ہم اپنی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. کل بروز محشر, آئیے اب اس محشر کے میدان کی طرف. جب سرکار نے یہ پوچھ لیا, وہ کالی کملی والے تو موجود ہوں گے نا, ہوں گے نا؟ ایسا ہی ہے نا فریدی صاحب, ایسا ہی ہے نا, موجود ہوں گے نا. ہمارا تو ایمان ہے نا, ہم تو اشعار پڑھتے ہیں, ہم تو روایتیں پڑھتے ہیں, تو سبھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا بھائی فقط اتنی غرض ہے, فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا بجھائے محمد, اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد. تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے بس جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جب جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہے, تو پھر اس بات کی شرمندگی کیوں نہیں ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے؟ محشر کا میدان ہوگا, شوہر بیوی سے ہاتھ جوڑ کے کہے گا, آج ہم اپنی اولادوں کے لیے, خدا کا واسطہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, اس بات کو توجہ سے سنیے گا, اپنی اولاد کے لیے آج ہم سیاہ سفید کرتے ہیں کہ اس کا فیوچر بن جائے. اپنی بیویوں کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں. گھر والوں کے لیے روایتوں میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کی سکت نہیں ہوگی, لیکن گھر والے اس سے وہ کچھ طلب کریں گے جو وہ نہیں دے سکے گا, یہاں تک کہ وہ حرام راستے کو اختیار کرے گا اور اپنی آخرت کو برباد کرے گا. آج ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ بیوی جواب میں کیا کہے گی شوہر؟ سرتاج آپ میرے سرتاج تھے, لیکن آج میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی. آج میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی. آج جس خوف میں آپ مبتلا ہیں میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں. دیکھیں صاحب, ہمارے پاس نہ نمازیں پوری ہیں, نہ روزے پورے ہیں, نہ قرآن کی تلاوت پوری ہے, نہ صدقات اور خیرات ہے. اچھا اگر ہوتے بھی تو اس مجمع میں چیلنج کے ساتھ جملہ استعمال کرنے جا رہا ہوں. میں اہل تصوف کی محفل میں کھڑا ہوں, صاحب مزار اس وقت موجود ہیں, مجھے سن رہے ہیں, اور صاحب گدی موجود ہیں, بابا صاحب کے راج دلارے موجود ہیں. انتہائی احترام اور میں انتہائی دعوے سے جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے اس مجمع میں یا جہاں جہاں میری اس ٹرانسمیشن کو اس وقت دیکھا اور سنا جا رہا ہے, ایک بندہ کوئی نکال کے دکھائے جو مسلمان ہو اور یہ دعویٰ کر دے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا.
दावा करके कोई बता दे। कोई मैंने दूसरी बात ही नहीं की ना, मैंने ये कहा ही नहीं है कि 5 वक्त की नमाजें कबूल हो गई, पूरी उम्र की नमाजें कबूल हो गई, जितनी नमाजें पढ़ी वो कबूल हो गई। मैं तो ये कहता हूं एक सजदा मुझे कोई ऐसा शख्स निकाल के बता दे जो ये दावा कर दे कि हाँ मैं ये कहता हूं कि मैं स्टैंप लगा के कह रहा हूं ये मेरा एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। एक सजदे की कबूलियत के हम दावेदार नहीं है। अब दावेदार किस चीज के हैं वो समझ लीजिए। मैंने बात निस्बत से आगाज किया था। बात मैंने आपको बताया कि दुनियावी ब्रांड्स तो खत्म हो जाएंगे, गाड़ियां खत्म हो जाएंगी, जूते खत्म हो जाएंगे, कपड़े खत्म हो जाएंगे, मोबाइल्स खत्म हो जाएंगे, घर की आसाइशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो ब्रांडिंग अल्लाह और उसके रसूल के नाम की है कि जहां आपकी गर्दनों पर गुलामान मुस्तफा का टैग लग गया, ये ब्रांडिंग आपको दुनिया में भी काम देगी और आखिरत में भी काम देगी, ये कभी खत्म नहीं। जुमला में क्या अर्ज कर रहा था कि बात निस्बतों की। हम क्यों कहते हैं साहब कि हमें रसूलुल्लाह से निस्बत है? अब महशर का मैदान आपके जहन में रहे, और यह भी जहन में रहे कि एक तरफ जन्नत का फैसला है, दूसरी तरफ दोज़ख का फैसला है, और यह भी जहन में रहे कि मेरे सरकार 3 जगहों पे मौजूद होंगे, या पुले सिराज में मौजूद होंगे कि रब्बे सल्लिम की सदाओं में उम्मतियों को गुजरवारे होंगे पीर साहब, या हौज़े कौसर पे मौजूद होंगे, क्योंकि हमारा अकीदा है मिंबर रसूल वहां पर होगा, दस्ते मुस्तफा से जामे कौसर उम्मतियों में तकसीम हो रहा होगा, या फिर मीज़ान अमल पे मौजूद होंगे कि जहां उम्मतियों के नामाए अमाल को नेकियों के पलड़े को भारी फरमा रहे होंगे। अब महशर का मैदान, हमें नहीं पता हमारा कोई सजदा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक बात ऐसी है साहब, आइए अब उस बात की तरफ आपको लिए चलो, वो तो कबूल ही कबूल है। और वो कैसे कबूल है सुन लीजिए। बुखारी की एक हदीस है, और मुझे ये हदीस इतनी पसंद है, वैसे तो जाहिर है हर हदीस मुबारक जो मेरे सरकार का फरमान है वो पसंद क्या पसंदीदा है, उस पर तो हमारी जानें कुर्बान हो जाए, लेकिन ये हदीस ऐसी है कि हम जैसे गुनाहगारों को ठंडक दे देते, हमारे दिलों को ठंडक दे देते कि घबराना नहीं, इबादत करनी है, नमाज 5 वक्त अदा करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, रोजे रखने हैं, झूठ नहीं बोलना, गीबतें नहीं करना, चुगलियां नहीं करना, लोगों का दिल नहीं दुखाना, लोगों की टोह में मत रहना, लोगों के साथ ज्यादती मत करना, हरामकारी मत करना, हराम मत खाना, रिश्वतें मत लेना, करप्शन मत करना, लोगों के साथ नाजायज मत करना, हाय दुनिया ना करना। लेकिन उसके बाद सब कुछ करने के बाद एक चीज पर हमारा तयक्कुन है, वो क्या सुन, बुखारी की हदीस ऐसी है, अहले महशर जमा होंगे, तमाम अहले महशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आएंगे। पीर साहब ये हदीस ऐसी है, खुदा की कसम कलेजा फट जाता है, कलेजा फट जाता है कि हम फारिग हैं साहब, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, अगर है तो अल्लाह की रहमत है और सरकार अलैहिस्सलाम की शफाअत, बाकी कुछ नहीं है। अहले महशर जमा है, महशर का मैदान है, तमाम अहले महशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आएंगे। मफहूम बयान करना, अर्ज करेंगे आदम अलैहिस्सलाम आप तो सफीउल्लाह हैं, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम हमारे जद्दे अमजद, जिनके बाद इस कायनात का तसलसल चलता है, फरमाएंगे मैं इस काबिल नहीं। बुखारी की हदीस है, उसका मफहूम बयान कर, फरमाते हैं मैं इस काबिल नहीं, जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तमाम अहले महशर नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, अर्ज करेंगे आप नजीउल्लाह हैं, नूह अलैहिस्सलाम हैं, आप अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए। नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज मैं भी इस काबिल नहीं हूं, जाओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तमाम अहले महशर आएंगे। सोचिए जरा क्या अफरा तफरी का आलम होगा। ये कह देना बहुत आसान है साहब, 50,000 साल का एक दिन होगा, कह देना बहुत आसान है कि गुनाहगार जो है उनकी लगामें उनका पसीना होगा, कह देना बहुत आसान है कि सूरज